ہمارا ماضی اس حوالے سے کوئی اچھا نہیں ہے۔ آپ نے ڈیلی میل کی خبر پڑھی ہوگی، جب سیلاب کے دنوں میں برطانیہ سے برطانوی عوام نے امداد بھیجی پنجاب حکومت کو، وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب تھے، اس پہ ڈیلی میل نے خبر لگائی کہ انہوں نے پیسے چوری کر لیے، کرپشن کیا، منی لانڈرنگ کیا، اور وہ پیسہ انہوں نے واپس برطانیہ اپنے اکاؤنٹس کے اندر بھیج دیا، جس کے اوپر ڈیلی میل نے برطانوی جج نے ابھی ریسنٹلی ان کے خلاف جو ہے وہ ایک فیصلہ سنایا، اور ان کو تقریباً 1 مہینے کی مہلت دی۔ اس کے اندر ان کو ایویڈنسز لانے ہوں گے، اگر اس کو چیلنج نہیں کرتے، یا تو پھر کٹہرے میں آئیں اور آ کے جو ان کا پری ٹرائل پروسیس کا حصہ بنے، اور آ کے اس چیز کو کلیئر کریں جو ہے انہوں نے کنسرن ریز کیے ود آل ایویڈنسز۔ سو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہمارا ماضی ایسے ہوگا، اور ہمارے حال میں جتنا آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ممکنہ طور پر مل جائے گی کوئی امداد، ری شیڈیولنگ ہو جائے گی، تو ہو سکتا ہے وہ کینسل ہو جائے، وہ نہ ہو، نوئنگ آر پاسٹ واٹ ایور ہیز ہیپنڈ؟ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں ایک بات بڑی واضح طور پر عرض کرتا ہوں۔ جی، فری لنچ کوئی نہیں ہوتا۔ اس وقت نیو گریڈ گیم امریکہ کا چل رہا ہے ہمارے جوہری طاقت پاکستان کے لیے، اور اس میں اس کی پاکستان کی معیشت کو وہ غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت میں اعتماد کا بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی عوام اور افواج پاکستان جو قوم کے لیے قربانیاں دیتے ہیں ان میں اعتماد کا بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر ان قرضوں کی امداد کی غلط، میں اس میں چارٹ کو تصدیق نہیں کر رہا، ابھی اس میں فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن ان کے پیسے کا اگر غلط استعمال ہوتا ہے تو ان کی جیب سے کیا جاتا ہے؟ وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ، تو ہمیں یہ پتا ہے، وہ کیا کچھ بھی کہ جو مجھے پتا ہے، جو آپ کو پتا ہے کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا، کیا اس کی ریہیبلیٹیشن ہم نے کر دی یا بعد میں بھول گئے؟ کیا وہاں پر یہ احتجاج آج بھی نہیں ہوا کہ جناب اس زمانے میں جو وعدے کیے گئے تھے کیا وہ پورے کیے؟ کیا 2010 میں جو سیلاب آیا بہت تھا، جو سارے لوگ تباہ ابھی بھی لوگ دنیا بہت سے سارے لوگ امداد کہتے ہیں ہماری امداد نہیں کی ہمیں گئی۔ نہیں، تو وہ تو خوش ہوں گے کہ بھئی ایک جوہری طاقت پاکستان اپنے آپ کو خود تباہ کر رہا ہے، قرضے یہ کر کے ریشیڈول کر کے تو ہمیں مہلت دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2024 سے اس کے بعد وہ ہمیں دوبارہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کر لیں گے۔ یہ تو مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، یہ ملک آپ کا اور ہمارا ہے، ہمارے دل میں درد ہے، ان کو کے دل میں کیا درد ہے؟ وہ تو ایک لیپا پوتی کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا ہے کہ اگر ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے، ہماری ٹیکسوں کی چوری ہو رہی ہے، ابھی میں آپ سے بتا دوں بالکل واضح، 4 سالوں میں 105 ارب ڈالر کی سو کالڈ ریمیٹنسز آئی، سو کالڈ، اور 35 ارب ڈالر کے قرضے بڑھے۔ مجھے کوئی یہ بتا دے کہ 4 سال میں جو 140 ارب ڈالر، 140 ارب ڈالر یہ آیا، یہ کہاں ہے؟ آپ کی گروتھ تو ہوئی نہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو ریمیٹنسز آتی ہیں، 111.4 ایک ہے جس میں یہ سوال نہیں پوچھا جا سکتا کہ وہ پیسہ آیا کہاں تھا سوائے اسٹیٹ بینک کے، وہ بڑا حصہ اس کا واپس چلا جاتا ہے، وہ پاکستان نہیں رکتا۔ اور یہ سپریم کورٹ میں بتایا گیا تھا کہ 2017 میں جو 19 ارب ڈالر کی ریمیٹنسز آئیں اور 15 ارب ڈالر بینکوں کے ذریعے پاکستان سے باہر چلا گیا، اور جب 1 لاکھ ڈالر کی ریمیٹنس آتی ہے تو ٹیکس فری انکم ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے کہ یہاں سے سرمایہ کا فرار ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے پیسہ باہر جاتا ہے، وہ ریمیٹنس کے ذریعے پاکستان آ جاتا ہے، اس پر کوئی سوال نہیں پوچھا جا سکتا، اور اس پر انکم ٹیکس فری ہوتا ہے۔ تو مجھے جب تو آپ کا ٹیکسوں کی وصولی کیسے بڑھے گی؟ کوئی مجھے بتا تو دے۔ کیا 2021 میں پاکستان خطے کا واحد ملک نہیں تھا جس کی برآمدات کم تھیں اور ریمیٹنسز زیادہ تھیں؟ اب بھارت کو دیکھ لیں، بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، سری لنکا کو دیکھ لیں، ان کی برآمدات زیادہ، ریمیٹنس کم۔ ہمارا الٹا ہے، ہماری ریمیٹنس زیادہ ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ٹیکسوں کی چوری ہو رہی۔ اور اگر میں آپ سے ایک بات بتا دوں، چونکہ ہم سلامتی کی بات کر رہے ہیں، آپ عام نکات اٹھا رہے ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ جو برآمدات آ رہی ہیں 31 ارب ڈالر، اس میں سے 70% 4 ملکوں سے ہے، امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب اور UAE۔ امریکہ ان چاروں میں قطر لگا سکتا ہے منی لانڈرنگ کی آڑ میں، ٹیرر فائنینسنگ کی آڑ میں۔ اگر وہ جھٹکا لگ گیا تو ہم تو 1 ارب ڈالر کے جھٹکے میں گھوم جاتے ہیں۔ تو امریکہ کے لیے یا کسی طاقت کے لیے کیا مشکل ہے پاکستان کی معیشت کو بحران میں ڈال کے جوہری طاقت کے اوپر ہاتھ ڈالنا؟ اس خطرے سے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی آپ نے ایک بات کی، عوام کی انقلاب کی، تو ابھی عوام کو 1-2 سال تو سیلاب کا بھی مزید دیکھیں گے، اس کے بعد الیکشن ہوں گے، اس کے بعد سلامت شروع ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے کہ 2013 میں جب الیکشن حکومت آئی تھی، 2014 میں دھرنا شروع ہو گیا تھا، اب یہ حکومت آئی پھر دھرنا شروع ہو گیا۔ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں، آج الیکشن کی بات کر رہے ہیں، تو کیا الیکشن کے بعد جو پارٹی ہارے گی وہ دھرنا نہیں دے گی کیا؟ تو میرا کیا اصول طے کریں یہ دھرنا۔ میں تو یہ پوچھتا ہوں نا کہ جب میرے ٹیکسز میرے اوپر تو صرف نہیں ہوتے، ان کی سیکیورٹی پر، ان کے جلسوں پر، ان کی پرسنل سیکیورٹی